السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی قدر، آج کی اس بابرکت مقدس محفل میں صحابہ کرام اور اہل بیت کی عظمت و شان، عظمت و فضیلت کے حوالے سے اپنا حصہ ڈالنے کے لیے چند منٹ گفتگو کروں گا۔ تو میں نے آپ احباب کے سامنے ابتدا میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 تلاوت کی۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ برات بھی کہتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں، سورہ توبہ میں، سورہ برات میں کافروں کے لیے دو ٹوک پیغام دے دیا۔ صحابہ کرام کی عظمت کے حوالے سے بھی کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ صحابہ وہ لوگ ہیں جو سبقت لے جانے والے ہیں، جو اول پوزیشن والے ہیں، مہاجرین، انصار، والذین اتبعوهم بإحسان، اور ان کی پیروی کرنے والے۔ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں اور ان جنتوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ حضرات گرامی قدر، جتنی بھی آیات اللہ رب العزت نے قرآن مجید، فرقان حمید میں صحابہ کی شان کے حوالے سے ذکر کی ہیں، ان میں ایسا نہیں ہے کہ اس شان کے اندر اہل بیت موجود نہ ہو۔ یعنی جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں نا صحابہ یا صحابیات، تو اس سے مراد قطعاً ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ان میں اہل بیت شامل نہیں ہیں۔ اس وقت ہر ایمان والا جو صحابہ کی عزت کو، قدر کو، شان کو جانتا ہے، تو اس کے پیش نظر تمام صحابہ، تمام صحابیات اور تمام صحابہ مراد ہوتے ہیں۔ ان میں خلفائے اربعہ، ان میں اصحاب بدر، ان میں اصحاب احد، صلح حدیبیہ والے، مہاجرین، انصار، امہات المؤمنین، اہل بیت، صغار اور کبار، تمام قسم کے صحابہ مراد ہوتے ہیں۔ یعنی صحابہ کی شان کے لفظ میں قطعاً ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ اس سے اہل بیت اس شان سے خارج ہے۔ اہل بیت اس شان کے اندر بلاولا، اس شان میں اہل بیت اول درجے کے اوپر ہوتے ہیں۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کا تذکرہ فرمایا کہ اشداء علی الکفار، آپ کے صحابہ کفار کے اوپر بڑے ہی سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی نرم دل ہیں، بڑی ہی محبتیں کرنے والے ہیں، بڑے ہی پیار کرنے والے ہیں۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو ان ساری آیات میں سورہ توبہ کی جو آیت مقدسہ میں نے آغاز میں پڑھی نا، اس میں تو آیت مقدسہ کا نمبر بھی 100 ہے، یعنی 100% کامل ایمان صحابہ کا، اول پوزیشن صحابہ کے لیے۔
اور جو جتنے درجے پر اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے اتنے درجے پر صحابہ سے محبت کر لے، صحابہ کے نقش قدم کے اوپر چلے، صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان لے کے آئے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ تمہاری ہدایت، تمہارا ایمان، تمہاری عظمت تب قبول ہوگی جب تمہارے دل کے اندر صحابہ کی محبت ہوگی، اہل بیت کی محبت تمہارے دل میں ہوگی۔ تو جب تک یہ اہل بیت کی، صحابہ کی محبت دل میں نہیں ہے تو ایسے دل والا انسان مومن نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہو سکتا ہے، کافر ہو سکتا ہے، ظالم ہو سکتا ہے، جہنمی ہو سکتا ہے۔ ایمان والا ہونے کے لیے سب سے پہلے ایمان والے صحابہ جو ہیں، اہل بیت، صحابہ، انصار، مہاجرین، ان کے ساتھ محبت کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی عظمت، شان کو بڑے مقام پہ قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، کہ اللہ رب العزت کی کتاب کے اندر ان کی آپس کے اندر محبتوں کا معاملہ، ان کے تعلق کا معاملہ، ان کے پیار کا معاملہ۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ جتنے بھی خود تنگ ہو کے دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینے والے ہیں، یہ تو آپس میں ایسی محبتیں تھیں کہ کائنات میں رحماء بینہم کی محبتوں کی اور کوئی مثال ہی نہیں ملتی، اس سے بڑھ کے کوئی مثال نہیں ملتی۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی علیہ السلام سے مومن اپنی جان سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں، اور جان سے بڑھ کے محبت کریں گے تو پھر ہی ایمان قبول ہوگا۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی علیہ السلام کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ جو بندہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کو، ازواج مطہرات کو اپنی مائیں نہیں مانتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ امہات المومنین مومنوں کی مائیں ہیں، اور ان مومنوں کی ماؤں کی تطہیر کے لیے، ان کی عظمت اور شان کے لیے اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں فرمایا 33 نمبر آیت میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ رب العزت نے ہر قسم کی ناپاکیوں سے اہل بیت کو پاک کر دیا ہے۔ آپ کی بیویاں پاک ہیں، آپ کے بستر پاک ہیں۔ نبی علیہ السلام کی بیویوں کی عظمت کے اندر، شان پر، نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین کی عظمت، شان کے اوپر اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں کئی ایک مقام پر تذکرے کیے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس سے قبل بھی نبی علیہ السلام کی ازواج کی عظمت کا تذکرہ، اور اس کے بعد بھی رکوع میں نبی علیہ السلام کی ازواج کا تذکرہ۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، کہ امہات المؤمنین تو وہ ہیں جن کے گھروں کے اندر قرآن تلاوت ہوتا ہے، جن کے گھروں کے اندر نبی علیہ السلام کی حدیث کا درس ہوتا ہے، اللہ کے دین کی حکمت کا درس ہوتا ہے۔ یعنی کل مومنوں کی مائیں، اور یہ خواتین کے لیے، مومن بیٹیوں کے لیے، مسلمان ماؤں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے اسوہ حسنہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے، تو وہ نبی علیہ السلام کی ازواج کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو۔ تو اس پر نبی علیہ السلام نے اہل بیت کی شان بیان کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صحابہ کے، اہل بیت کے فضائل بیان کیے، اور اس مقام پر یعنی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس
اہل البیت کے اوپر، پھر اس کے بعد اگلے رکوع کا جب آغاز ہو رہا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ کہ جس طرح مسلمان مرد یعنی صحابہ، اسی طرح صحابیات مسلمان عورتیں، مومن عورتیں، مومن مسلمان مرد اور عورتیں، یعنی جو بھی اللہ اور اس کے رسول پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے تو وہ صحابیات بھی اس درجے کے اوپر کہ ان کے اسلام کو، ان کے ایمان کو، ان کے روزے کو، ان کی زکوٰۃ کو، ان کے ذکر کو، ان کو اللہ رب العزت نے قبول فرمایا۔ اور سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین بھی ہیں۔ ابا احد من رجالکم، وہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو یہ خاتم النبیین کا جو پس منظر ہے، جتنی سورہ احزاب میں چیزیں ذکر کی ہوئی ہیں، متمنا بیٹے کا حقیقی بیٹا نہیں بنایا جا سکتا، وراثت کا حقدار نہیں بنایا جا سکتا، متمنا بیٹے کی بیوی کو طلاق ہو جائے اس سے نکاح ہو سکتا ہے، دیگر کئی ایک رسومات جو اس صورت میں رد کیا اور امہات المؤمنین کی شان کو بیان کیا، ان کی پاکیزگی کو بیان کیا، ان کے ایمان کو بیان کیا، ان کے اسلام کو بیان کیا، ان کی صداقت کو بیان کیا، اور مومنوں کے برابر لا کے بیان کیا کہ جو مقام و مرتبہ مسلمین کا ہے وہی مسلمات کا، مومنین کا، مومنات کا۔ ان چیزوں کے بعد، ان آیات کے بعد، ان احکام کے بعد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ یعنی اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین ماننا ہے تو اس ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اصحاب کو بھی ماننا پڑے گا، آپ کے ازواج کو بھی ماننا پڑے گا، آپ کی بیٹیوں کو بھی ماننا پڑے گا، مہاجرین کو بھی، انصار کو بھی، سب کو عظمت کے درجے پہ مانیں گے تو تب ہی جا کے ایمان قبول ہوگا، تب ہی جا کے بندہ مومن بنے گا۔ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم، سیدہ عائشہ کا انکار کر دینا، کسی اور امہات المومنین کا انکار کر دینا، اللہ کی نبی کی 3 بیٹیوں کا انکار کر دینا، سیدہ رقیہ، زینب، ام کلثوم رضی اللہ عنہم، ان کا انکار کر دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں ایمان سے خارج کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو گویا کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کے اندر حزب اللہ جماعت میں یا یہ جو تذکرہ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا امتحان لیا تو ان کے دلوں میں تقوی پایا، تو اس سے مراد تمام ہی مراد ہے، یعنی جتنے آپ کے اصحاب، آپ کی بنات، آپ کی ازواج، مہاجرین، انصار، کلہم صحابہ، آخری صحابی تک جتنی قرآن میں عظمت فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، اہل بیت سمیت وہ سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید تو بڑا پڑا ہے اہل بیت اور صحابہ کی شان کے اوپر، فضائل کے اوپر۔ نماز نہیں ہے بندے کی جو اہل بیت اور صحابہ کی عظمت نہیں رکھتا ہے، تو اس لیے جب تک ان کے ساتھ محبت اور وابستگی نہیں کی جائے گی، ایمان مکمل نہیں ہوگا، بندہ مومن نہیں ہوگا، بندے سے اللہ راضی نہیں ہوگا، اس کی عظمت فضیلت کو قبول نہیں کیا جائے گا، وہ جنتی نہیں ہو سکتا ہے۔ ان ساری عظمتوں کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کے نقش قدم کے اوپر چلنا پڑے گا، صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو دل میں بسانا پڑے گا، پھر ہی جا کے ایمان مکمل ہوگا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔